میاں بیوی کے درمیان صلح کے لیے ثالث کا تقرر۔ اگر شوہر اور بیوی اپنے طور پر کوششیں کر چکے ہوں، واض و نصیحت، وقتی بے رخی اور ہلکی پھلکی سزا کو بھی آزما چکے ہوں، اس کے باوجود گھر کا ماحول کشیدہ ہی رہے، تو بھی یہ اجازت نہیں کہ شوہر فوراً طلاق دے دے یا بیوی خلا کا مطالبہ کرے، بلکہ قرآن مجید نے چوتھے مرحلے میں ایک اور بہترین راستہ دکھایا ہے۔ ارشاد فرمایا، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کا خدشہ ہو تو ایک انصاف کرنے والا مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک منصف عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو۔ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اگر یہ دونوں صلح کروانا چاہیں گے تو اللہ رب العالمین میاں بیوی کے درمیان اتفاق، موافقت پیدا فرما دے گا۔ بے شک اللہ ہر شے کو خوب جاننے والا، نہایت خبر رکھنے والا ہے۔ آیت مبارکہ میں جھگڑا ختم کرنے کا بہترین راستہ بتایا گیا ہے کہ حکومتی یا خاندانی ذمہ دار افراد میاں بیوی کے قریبی رشتہ داروں میں سے ایک ایک شخص کو منصف ثالث مقرر کریں۔ چونکہ رشتہ دار ایک دوسرے کے خانگی معاملات سے واقف ہوتے ہیں، فریقین کو ان پر اعتماد بھی ہوتا ہے اور ان سے اپنے دل کی بات کہنے میں جھجک بھی نہیں ہوتی، لہذا منصف خیر خواہی سے معاملے کی تہہ تک پہنچ کر مسئلے کا حل مناسب نکال لیں گے۔ میاں بیوی میں سے جس کی طرف سے زیادتی ہوئی ہو اسے سمجھائیں گے، حسب ضرورت دباؤ ڈالیں گے اور دوسرے کے حقوق ادا کرنے کا پابند بنائیں گے۔ یہ طریقہ کار نہ صرف خوش اسلوبی کے ساتھ جھگڑا ختم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، بلکہ آئندہ کے لیے بھی باہمی تعلقات بہتر بنیادوں پر استوار ہو جاتے ہیں۔ رب کریم نے اس حکم کے ساتھ یہ خوشخبری بھی عطا فرمائی ہے، اگر منصف خیر خواہ ہوں اور وقتی طور پر میاں بیوی کے درمیان صلح کروانا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کرم نوازی فرمائے گا اور ان کے مابین اتفاق پیدا کر دے گا۔ آخر میں یہ تنبیہ بھی فرمائی گئی ہے کہ بے شک اللہ ہر شے کو خوب جاننے والا اور اس سے اچھی طرح باخبر ہے، تاکہ میاں بیوی اور دونوں منصف خود کو طاقتور سمجھ کر ظلم نہ کریں، بلکہ ہر ایک اس حقیقت کو ذہن نشین رکھے کہ باری تعالیٰ ہماری ہر بات اور ہمارے ہر عمل کو بخوبی جانتا ہے اور ہمیں ظلم کی سزا دینے پر مکمل قدرت بھی رکھتا ہے۔